السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جس بزنس کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شاپنگ بیگ کا بزنس۔ اس کے بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پارٹ 1 میں، جس میں میں نے مین چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں انویسٹمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے آپ کو کون کون سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو اگین میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو 50,000 روپے انویسٹمنٹ، اس کے ساتھ ایک بائک کا ہونا آپ کے پاس لازمی ہے، اور آپ کے پاس ڈیلی 4 سے 5 گھنٹے وہ بھی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل بزنس نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سے یہ کافی اوپر لے کے جانے والا بزنس ہے، اور اس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے اپنے آئٹم کے بارے میں، اور 2 نمبری سے بچا جائے اور 1 نمبر کام کیا جائے تو آپ مستقل مزاجی سے یہ کام کریں تو آپ کافی اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ میرا اوپن چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تفصیلاً یہ بتا رہا ہوں، اور ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آپ لوگ تنگ آ جاتے ہیں بڑی ویڈیوز سے، تو میں اس لیے مختصر ویڈیو بنا رہا ہوں اس حوالے سے۔ آپ کے پاس 50,000 انویسٹمنٹ بھی ہو اور آپ کے پاس بائک بھی ہو اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہو، تو پھر آپ نے اس کام کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں آلریڈی ایک ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں، ابھی پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو مینشن کروں گا موچی گیٹ لاہور کا، وہاں پر آپ جائیں گے، وزٹ کریں گے، کسی سے بھی وہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ موچی گیٹ لاہور میں کون سی جگہ پر شاپنگ بیگ کی جو ہیں فیکٹریز موجود ہیں۔ اگر آپ پھر بھی نہیں پہنچ سکتے تو کسی بھی شاپ پہ جائیں، وہاں سے کسی شاپنگ بیگ کا جو اوپر کور ہوگا اس کور کے اوپر فیکٹری کا نام لکھا ہوگا، اور فون نمبر بھی لکھا ہوگا، اور ساتھ موچی گیٹ لاہور لکھا ہوگا مختصراً، اور آپ نے اس فون نمبر پہ کال کریں اور ان سے لوکیشن آپ پوچھ سکتے ہیں، کریکٹ لوکیشن آپ ایزیلی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ اگر آپ لاہور نہیں جا سکتے ہیں لیکن پنجاب کے رہائشی ہیں، تو آپ کو یہاں بتاتا جاؤں کہ ہر شہر کی غلہ منڈی کے ساتھ ہی شاپنگ بیگ کے بڑے ہول سیل ڈیلر موجود ہوتے ہیں، جو آپ کو ہول سیل ریٹ پر شاپر دے سکتے ہیں، اور آپ اسے عام مارکیٹ میں سیل کر کے اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ جہاں کے پی کے کی بات کروں تو وہاں یہ ہے کہ کے پی کے میں وہ شاپر جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان، کشمیر وغیرہ میں چل رہا ہے، وہ شاپر وہاں پر بین ہو چکا ہے۔ وہاں پر بایو گریڈیبل شاپر یعنی کہ ماحول دوست شاپر چلتا ہے، جو کہ کچھ عرصے کے بعد خود بخود ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شاپر بھی آپ کو راول پنڈی سے مل سکتا ہے، اسلام آباد سے مل سکتا ہے، آپ کو پشاور سے مل سکتا ہے، ایبٹ آباد، حویلیاں اور لاہور سے بھی آپ اسے منگوا سکتے ہیں۔ باقی سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں آپ ہر کوالٹی کا، ہر سائز کا شاپر وغیرہ، ہر کمپنی کا شاپر آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے سیل کر سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس میں پروفٹ کتنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں کوئی بھی کوالٹی کا، لو کوالٹی کا، نارمل یا ہائی کوالٹی کا شاپر اس میں جو بھی ہے، کسی بھی کمپنی کا، اس میں پر کے جی 20 to 30 روپیز پر کے جی پروفٹ مسٹ ہے، یعنی کہ 20 سے 30 روپے پروفٹ آپ ایزیلی 1 کے جی میں کما سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی 30 کلو سیل کرتے ہیں، 50 کے جی سیل کرتے ہیں، یا پھر 100 کلو سیل کر دیتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں آپ۔ تو اس کے طریقہ کار کے بارے میں بتا دوں، اگر آپ اپنے شہر میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے شاپر منگوانا چاہتے ہیں، تو اس میں ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کسی بھی شاپ پہ جائیے گا، وہاں سے آپ ان کا جو کور ہوگا شاپنگ بیگ کا، اس کے اوپر ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے اور وہ فون نمبر وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے، آپ فون نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں، اپنا تعارف کروائیں کہ میں نیا کام شروع وغیرہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جو ہے نا مجھے تمام سائزز جو ہیں وہ مجھے 2 بیگ آپ بھیج دیں۔ آپ کا اس میں 40-45 ہزار روپے لگنا ہے اس میں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمیں پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں بائی بینک، تو آپ ان سے ان کا اکاؤنٹ نمبر لیں، ان کو بینک کے ذریعے پیسے انہیں ٹرانسفر کر دیں، اور ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ انہیں جو ہے نا دوبارہ کال کریں اور اپنا آرڈر بک کروائیں۔ اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ اپنے کسی دکاندار کے پاس جائیں اپنے شہر کے، اور اس سے پوچھیں کہ بلٹی کا سامان کیسے منگوایا جاتا ہے۔ تو ہر علاقے میں گڈس یعنی کہ اڈے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، جو کہ دوسرے شہروں سے مال بلٹی کر کے آپ کے شہر میں پہنچاتے ہیں، اور اس کی وہ وصولی لیتے ہیں، اس کا وہ من کے ساتھ 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے میکسیمم لیتے ہیں، تو وہ ان کی فیس ہوتی ہے۔
تو آپ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس ایسے اڈے کے بارے میں معلومات لیجئے، اس اڈے کا نام وغیرہ نوٹ کر لیجئے اور فون کر کے فیکٹری کو بتا دیجئے کہ اس اڈے پہ آپ میرے نام کا اپنا نام لکھوا دیجئے، میرے نام کا مال آپ بیچ دیں۔ تو فون نمبر آلریڈی ان کے پاس چلے جائے گا، وہ فون نمبر آپ کا نام، اڈے کا نام، شہر کا نام لکھ کے آپ کو مال بیچ دیں گے، جو کہ 24 یا 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا اور آپ اسے ایزیلی سیل کر سکتے ہیں۔ پنجاب کی بات کریں کہ پنجاب میں کون سی کوالٹی کا شاپر جو ہے وہ آپ کو زیادہ منافع دیتا ہے یا کون سا زیادہ نکلتا ہے، تو اس میں کوئی شورلی ایک کوالٹی کا شاپر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پنجاب کی خاص بات یہ ہے، تو یہاں پر آپ سٹارٹنگ جو ہے وہ آپ کبھی بھی، میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ 135 130 والا شاپر وہ سیل کرنا شروع کریں، اس کا بزنس شروع کریں۔ بے شک آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے، لیکن 50,000 کم سے کم آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو آپ ایرانی شاپر کا کام شروع کریں۔ ایرانی شاپر آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی دکاندار سے پوچھ سکتے ہیں کسے کہا جاتا ہے۔ ایرانی شاپر کافی مضبوط ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، بالکل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور اس میں دکاندار کو کسٹمر کے لیے کوئی چیز ڈالے گا تو اس کو ڈبل نہیں کرنا پڑے گا، یعنی وہ اس کی مضبوطی کی گارنٹی دے گا کہ بھائی یہ ٹوٹے گا نہیں، پھٹے گا نہیں۔ تو یہ ایرانی شاپر عام مارکیٹ میں اپنے آپ کی جو شہر کی مارکیٹ ہے وہاں سے تو 220 روپے کے جی کے حساب سے ملے گا، پرچون ریٹ پہ آپ اسے بیچیں گے تو 240 روپے نکلے گا، یعنی کہ 20 روپے پروفٹ ہے۔ لیکن اگر آپ اسے لاہور سے منگوائیں گے تو آپ کو پڑے گا 210 روپے، 212 روپے، اور اگر پر کے جی 2 روپے بلٹی کے اخراجات ڈالے جائیں جو کہ کرایہ آئے گا اس کے اوپر، تو 2 روپے آئیں گے تو وہ شاپر آپ کو پر کے جی 214 روپے پڑ جائے گا، اور اس طرح آپ 240 روپے سیل کر کے پر کے جی 26 روپے کما سکتے ہیں، پورے 26 روپے، اور آپ دن میں اگر 10 کلو سیل کرتے ہیں تو 260 روپے، اور 20 کلو سیل کرتے ہیں تو 520 روپے آپ ایزیلی کما سکتے ہیں۔ تو ایک من شاپر نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کو جسٹ 10 سے 15 ایسے دکاندار چاہیے جو ڈیلی کی بیس پر 2-2.5 کلو شاپر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں دودھ دہی والے، فروٹس والے، خیر یہ مارکیٹنگ کرنا آپ کا کام ہے، ہارڈ ورکنگ کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک دفعہ آپ کے کسٹمر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جسٹ لوڈنگ کرنی پڑتی ہے اور پھر دکانداروں کے پاس جا کر وہ مال اتار دینا آپ نے اور ان سے پیسے وصول کرنے ہیں۔ اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا، ٹوٹلی کیش کا کام ہے۔ اگر کوئی آپ سے کریڈٹ کرنا بھی چاہے تو اسے گڈ بائی کہہ کر اسے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اسے کریڈٹ مت دیں۔ ہاں آپ کا بہت قریبی جاننے والا ہے، آپ کا پورے اعتماد شخص ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں کریڈٹ پہ، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کا میٹر ہے۔ تو میں تو اس حوالے سے کوئی کسی کو کریڈٹ دینا وہ جو ہے نا اس کا مشورہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ تو اب کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے میں ماحول دوست شاپر شہر ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے عام شاپر پر پابندی لگا دی ہے، ماحول دوست شاپر وہاں پہ چلتا ہے، تو اس کی پرائز پنڈی میں راول پنڈی میں 170 روپے سے 180 روپے کے درمیان ہے، اور اگر منڈی سے منگوایا جائے تو 165 160 روپے میں بھی مل سکتا ہے، یعنی کہ لاہور سے اگر ڈائریکٹ منگوایا جائے تو۔ اس کی فیکٹریز حویلیاں ایبٹ آباد، پشاور میں بھی موجود ہیں، اگر وہاں سے کوئی لینا چاہے تو اپنے طور پہ سرچنگ کر کے فیکٹریز میں جائے، وزٹ کرے اور شاپر خرید کے لے آئے۔ تو اب سیلری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے سیلری ہونے چاہیے آپ کے پاس جب آپ سٹارٹنگ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو 4 سیلری رکھنے چاہیے سٹارٹنگ میں: آدھا کلو، کلو، 2.5 کلو اور 5 کلو۔ اس کے کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دوں، 8-11 کہتے ہیں آدھا کلو کو، 10-13 کہتے ہیں 1 کلو کو، 12-15 کہتے ہیں 2.5 کلو کو، اور 15-18 کہہ رہے ہیں 5 کلو کو۔ یہ 4 سیلری کا کام آپ شروع کریں، اس سے اوپر نیچے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ 7.5، 8، 10 کلو کے شاپر آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو آدھا کلو سے کم سائز والے آپ کو شاپر لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 4 سیلری، اس کے 2 بیگ آپ منگوا دیں، آپ منڈی سے ڈائریکٹ جا کر لے کر آئیں یا پھر آپ لاہور سے منگوائیں اڈے کے ذریعے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے جاؤں، آپ لاہور میں فون کرتے ہیں، انہیں اپنا آرڈر بک کرواتے ہیں، انہیں ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی رسک کی بات نہیں ہے۔ وہ کمپنیز ہیں، باقاعدہ نیشنل کمپنیز ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، اور اس طرح کا کوئی دھوکہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ٹوٹلی کام اسی چیز پہ چلتا ہے، اعتماد پہ چلتا ہے، ٹرسٹ پہ چلتا ہے۔ پورے ملک سے لوگوں نے کالیں کرتے ہیں، کال کر کے پیسے انہیں بھیج دیتے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ میں، اور اپنا آرڈر لکھوا دیتے ہیں، اپنے شہر کا نام، اپنے اڈے کا نام، اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، فون نمبر لکھوا دیتے ہیں، اس کے بعد مال ان کے گھر کی دریز پہ پہنچ جاتا ہے، ان کے گھر پہ تقریباً پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے شہر کے اڈے میں جانا ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے اٹھا کے لانا ہوتا ہے اپنے گھر میں، اپنی شاپ پہ۔ تو جب آپ اس فیلڈ میں فرسٹ ٹائم انٹر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر راز اور بھی کھلتے جائیں گے۔ یہ ہے کہ آپ نے 20 سے 25 روپے منافع جو ہے پر کے جی کے ساتھ لازمی رکھنا ہے آپ نے، اس کے بعد ہی آپ کچھ کما سکتے ہیں۔
اگر 20 سے 30 روپے ڈیلی کا منافع رکھا جائے کے جی کے ساتھ رکھا جائے تو کیا 20 سے 30 کے جی سیل کرنا مشکل کام ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دکاندار آپ کو کہہ رہے بھائی 3-4 روپے کم کر دو، پورا بیگ ہی مجھے دے دو، یعنی 25 کلو ایک دکاندار بھی لے سکتا ہے، بڑے دکاندار اس طرح لیتے ہیں۔ بعض سبزیوں والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورا بیگ لے لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اگر ان کو آپ کا اخلاق پسند آیا، آپ کی زبان پسند آئی اور آپ کی ڈیل پسند آئی، ریٹ پسند آیا، کوالٹی پسند آئی، تو وہ آپ کو 5-5 10-10 بیگ کے بھی آرڈر دے دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ کام ہے، آپ اس میں اگر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے ہی انہیں پورا نالج مل جائے، گوگل سے انہیں پورا نالج مل جائے، فیس بک سے ہی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کال کرنے سے کسی کو کچھ ساری معلومات ملتی ہیں، نہ سوشل میڈیا سے مکمل معلومات سوشل میڈیا پہ کہیں بھی، یوٹیوب وغیرہ پہ کہیں بھی موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کم سے کم اتنی تکلیف کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے منڈی کا چکر لگانا ہوتا ہے۔ منڈی آپ جائیں، وہاں ڈیلر سے ملیں، ان کے ریٹ چیک کریں، پھر آپ اس طرح کریں، ہر بندے کے 1-2 دکاندار جو ہیں وہ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، ملنے ملانے والے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ سر میں یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ بتائیے گا آپ کو جو آلریڈی ریٹس مل رہے ہیں وہ کتنے میں مل رہے ہیں آپ کو۔ پھر منڈی کا ریٹ اور اس دکاندار کا ریٹ جو آپ کا دوست ہے، آپ کے گلی محلے کا دکاندار ہے، ان دونوں کے ریٹ آپس میں کمپیئر کیجئے، جو بیچ میں پروفٹ آئے وہی آپ کا پروفٹ ہوگا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا سٹارٹنگ کیجئے۔ تو جب تک آپ کو 100% اس میں بارے میں معلومات نہ ہوں تو آپ بالکل بھی قدم مت اٹھائیے، ورنہ اپنا کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا، آخری بات، کہ یہ ضروریات زندگی میں شامل ہے، یہ ایسا جز ہے ہماری ضروریات زندگی کا۔ امیر ہے، غریب ہے، وہ سبزی لینے جاتا ہے یا کچھ بھی لینے جاتا ہے، وہ شاپر کا ضرور استعمال کرتا ہے۔ شاپر ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح سے داخل ہو چکا ہے کہ اب اسے نکالنا ناممکن ہے، شاپر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیز جو ضروریات زندگی میں روزمرہ کی ضرورت میں شامل ہے، تو اس کا کاروبار ناکام ہو اس کے بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر چانسز کامیابی کے ہوتے ہیں، اگر آپ ایمانداری کے ساتھ، مکمل محنت کے ساتھ آپ چلیں، مکمل معلومات رکھنے کے بعد ہی آپ چلیں، تو آپ کو اس میں کامیاب ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم، اگلی ویڈیو تک ملاقات بات کی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔